زبان شناسی۔ سوال نمبر 7، دیے گئے الفاظ میں سے بازار سے متعلق گروہی الفاظ کے گرد دائرہ لگائیے۔ کانٹا، دکاندار، میل کچیل، سامان، پیسے، بھیڑ، وقت، کرسی، ترازو، گاہک۔ پیارے بچوں، بازار سے متعلق گروہی الفاظ یہ ہیں: دکاندار، سامان، پیسے، بھیڑ، ترازو، گاہک۔ پیارے بچوں، اب آئیے اگلے تصور کی طرف۔ سابقہ۔ دیے گئے جملے پڑھیں۔ اوپر کے دونوں جملے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے یکساں ہیں، البتہ دوسرے جملے کے نمایاں کیے گئے الفاظ میں فرق ضرور ہے۔ الف، پہلا جز، علم نہیں۔ بے، دوسرا جز، لا علم۔ الف، پہلا جز، مشکل سے۔ بے، دوسرا جز، بمشکل۔ الف، پہلا جز، ایک ہی وطن میں۔ بے، دوسرا جز، ہم وطن۔ الف، پہلا جز، بری قسمت۔ بے، دوسرا جز، بد قسمت۔ جدول کے دوسرے جز میں الفاظ کی بناوٹ کچھ یوں ہے: لا، علم، ہم، وطن، بد، قسمت۔ بامعنی الفاظ کے پہلے لگنے والے حرف یا لفظ کو سابقہ کہتے ہیں۔ لا، ہم اور بد سابقہ ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے سابقہ کا تصور سمجھ لیا ہے۔ اب ہم سرگرمی کرتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ کے ساتھ بے بطور سابقہ استعمال کرتے ہوئے نئے الفاظ بنائیں اور ان کے معنی بھی لکھیں۔ بچوں، ہر لفظ سے پہلے بے لگا کر آپ الفاظ آسانی سے بنا لیں گے۔ یہ عام فہم انداز ہیں، امید ہے کہ آپ ان کے معنی سے واقف ہو جائیں گے۔ اگر معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں تو ان کے معنی آپ لغت سے دیکھ لیں۔ الفاظ کچھ یوں بنیں گے: بے شرم، بے بس، بے ہوش، بے جان، بے وقوف، بے نام۔ لاحقہ۔ دیے گئے الفاظ پر غور کریں: شاندار، جاندار، ایماندار، عقل مند، دولت مند، ضرورت مند۔ نمایاں حروف سے پہلے جو الفاظ آئے ہیں ان کے اپنے معنی مکمل ہیں، لیکن نمایاں حروف کے ساتھ ان کے معنی بدل گئے ہیں۔ بامعنی الفاظ کے بعد آنے والے حروف کو لاحقہ کہتے ہیں۔ ہر لفظ کے آخر میں دار بطور لاحقہ استعمال کرتے ہوئے نیا لفظ بنائیے۔ پیارے بچوں، دار لفظ لگانے سے ہم نئے الفاظ بنا لیں گے۔ یہ عام فہم لفظ ہیں، جیسے خوددار، شاندار، عزت دار، مالدار، قرضدار، عیالدار۔ ہم قافیہ الفاظ۔ قافیہ سے مراد شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہیں، جیسے نظم میں آنے والے الفاظ۔ اندھیرا اور اجالا قافیہ الفاظ ہیں۔ درج ذیل ہم قافیہ الفاظ کے ساتھ ایک ایک لفظ کا اضافہ کیجیے۔ مثال: وطن، چمن، سمن۔ اب ہم اگلے الفاظ کا ہم قافیہ بنائیں گے، جیسے شام، نام، کام، کھانا، جانا، آنا، آج، تاج، راج۔ اب آ رہا ہے ہماری مشق کا اگلا حصہ۔